عالمی اداروں کی رپورٹس اس سلسلے میں بڑی خطرناک ہیں، وہ ہے تیزی سے پھیلتا ہوا ہیپاٹائٹس، جگر کے جو امراض ہیں۔ اور ایک خبر تو یہ بتاتی ہے کہ پاکستان میں اگلے 2-4 برس میں یہ سب سے پہلے نمبر پر یہ بیماری اور یہ عارضہ ہو سکتا ہے کینسر اور بلڈ پریشر یا شوگر کے بعد۔ تو ڈاکٹر سعید اختر صاحب کو آج ہم نے زحمت دی تھی، آپ پی کے ایل اے کے چیئرمین ہیں، کیونکہ یہ وہ ادارہ ہے جو جگر اور اس سے منسلک جتنی بھی بیماری ان کا علاج بھی کرتا ہے، تو سوچا کہ آج کچھ اویئرنیس بھی عوام الناس تک پہنچ جائے۔ گردے کی پیوند کاری کرتا ہے، اتنا بڑا ادارہ قائم ہوا۔ ڈاکٹر سعید اختر صاحب تو مجاہد ہیں، بڑا کچھ بھوگتا ہے، بڑے نشیب و فراز سے گزرے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو ہیپاٹائٹس اور جگر کے امراض ہیں، اس سلسلے میں ہماری اس وقت سٹینڈنگ کیا ہے، خدشات کے آنے والے 1-2 سال میں؟ دیکھیے، تھینک یو سو مچ جامی صاحب اور شاہم صاحب۔ دیکھیے، اس وقت پاکستان دنیا میں نمبر 1 کنٹری ہے، ہائیسٹ نمبر آف ہیپاٹائٹس سی ان دا ورلڈ ایکچولی، اور 1.5 کروڑ کے قریب لوگ ہیں جن کو کہ ہیپاٹائٹس سی کی بیماری ہے۔ یہ خون سے اور رطوبتوں سے پھیلتا ہے، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اگر یہ ڈائگنوز ہو جائے تو ایک بہت سستی اور 3 مہینے کے علاج سے اس کو کمپلیٹلی ایلیمینیٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ لاسٹ 6-7 سال سے ہم پی کے ایل آئی کے پلیٹ فارم سے اس کو پش کر رہے تھے کہ کسی طرح ایک نیشنل کیمپین کو لانچ کیا جائے۔ تو جب شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر کے طور پہ آئے تو ہم نے ان کو کہا کہ اب یہ نیشنل کیمپین کو لانچ کریں تاکہ ملک سے ہم ہیپاٹائٹس سی کا خاتمہ کر سکیں۔ ایجپٹ یوزڈ ٹو بی نمبر 1، لیکن ایجپٹ نے ایک آرگنائز کیمپین کے تحت اس کو ختم کر دیا۔ تو جیسے ایجپٹ ختم کر سکتا ہے، ہم بھی ختم کر سکتے ہیں۔ تو اس بات پہ پھر انہوں نے اس کا انیشیٹو لیا اور ایک 35 بلین روپیز کا PC1 اپروو کیا لاسٹ گورنمنٹ نے۔ اور پھر میری ریسنٹلی ملاقات ہوئی کرنٹ پرائم منسٹر سے، وہ بھی بہت زیادہ پرجوش ہیں کہ جی جو مشن ہم نے اٹھایا ہے اس کو لے کے آگے چل رہے ہیں ہیلتھ منسٹر صاحب سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو سب سے اہم رول ہوگا گورنمنٹ کی سپورٹ کے بعد، وہ میڈیا کی سپورٹ ہوگی، جس میں لوگوں کو یہ اویئرنیس دی جائے کہ اس سے پہلے کہ وہ جراثیم آپ کے جگر کو تباہ کرے اور اس میں کینسر ڈیولپ ہو، سیروسس ڈیولپ ہو، لیور فیلئر ڈیولپ ہو، ٹرانسپلانٹ کی نیڈ ڈیولپ ہو، ہم اس کو ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں۔ اور 90 دن کی دوائی ہے اور بالکل اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس میں بہت ضروری ہے کہ جہاں ڈاکٹر حضرات اپنی ایفرٹ کر رہے ہیں، گورنمنٹ اپنی ایفرٹ کر رہی ہے، اور 35 بلین فیڈرل گورنمنٹ لگائے گی اس پروجیکٹ کے اوپر اور 35 بلین پروونشل گورنمنٹس لگائیں گی، تو مل کے یہ کریں گے کام انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب، اس کا مطلب یہ ہوا اگر یہ بر وقت علاج نہ ہو تو یہ یعنی موذی مرض بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ نہیں، انتہائی موذی شامی صاحب، انتہائی موذی۔ اس کی ٹریجڈی یہ ہے کہ جب یہ لگتا ہے جس سے یہ باربر کے گندے اوزار سے یا کسی اور انسٹرومنٹ سے وغیرہ وغیرہ، یا گندے سرجیکل انسٹرومنٹ سے، سرنجز سے، تو اس کو پتہ بھی نہیں چلتا انسان کو اور کوئی سمٹمز بھی پیدا نہیں ہوتے۔ وہ تو 15-20 سال کے بعد ون فائن ڈے انسان جاگتا ہے، اس کو خون کی الٹیاں شروع ہوتی ہیں، تو گیم از اوور، بہت لیٹ ہو چکا ہوتا ہے۔ تو ہماری ایفرٹ یہ ہے کہ جتنی بھی آبادی ہے اس میں 90% عوام کو میں وہ چھپا ہوا ہے۔ تو ابھی جو کیمپین ہم نے چلانی ہے جیسے کہ ایجپٹ نے چلائی، وہ آگے بڑھ کے لوگوں کو ہم سکرین کرنا شروع کریں، گھروں میں، مدرسوں میں، اسکولوں میں، یونیورسٹیز میں۔ آپ ملک بھر میں یا پنجاب میں اس کا انتظام کریں گے یا پورے ملک میں کریں گے؟ ملک بھر کا پورے ملک میں یہ نیشنل ایلیمینیشن پروگرام ہے جامی صاحب، شامی صاحب، اور اس کو ایک ساتھ پورے ملک میں ہونا چاہیے اور سارے صوبوں کو ایک ساتھ مل کے یہ کام کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، اس کی کوئی پریونٹیو ویکسین بھی ہے؟ نہیں، ہیپاٹائٹس سی میں پریونٹیو ویکسین کوئی نہیں ہے، تو ہیپاٹائٹس بی میں پریونٹیو اس کو ویکسین ڈائگنوز ہونا چاہیے اور پھر اس کا علاج ہونا چاہیے، اور اس کا علاج۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کے لیے نیک خواہشات ہیں، اللہ کرے یہ جو آپ کی کیمپین ہے یہ کامیاب ہو۔ اس سلسلے میں اویئرنیس بہرحال بہت ضروری ہے، اویئرنیس میڈیا کے ذریعے اور ایسی شخصیات کے ذریعے پھیل سکتی ہے جن کی آواز لوگ سنتے ہیں۔ تو اویئرنیس کے اوپر بھی گورنمنٹ کو بہت کام کرنا ہوگا اگر اس مرض سے ہم بچنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو بہت شکریہ۔